آگے آتا ہے 13 نمبر آیت میں آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے ایمان لائے بیوقوف؟ خبردار، بے شک وہ ہی بیوقوف ہے، اور لیکن نہیں وہ علم رکھتے، انہیں علم ہی نہیں کہ وہ بیوقوف ہے۔ اس آیت میں منافقوں کے ساتھ ساتھ شیعہ لوگوں کا بھی رد کیا گیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام بیان کیا گیا ہے۔ یہ کیسے؟ اب تفسیر میں دیکھتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، اب کہنے والے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، یا عام مومن جو بھی کہتے ہیں، تو کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہ عموم کے لیے آیا ہے، جنرل بات کی گئی ہے، کسی خاص کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ عام بات کی گئی ہے کہ جو بھی کہتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی ہم بھی اگر کہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جیسے الناس یعنی لوگ ایمان لائے۔ اب یہاں الناس سے مراد کیا ہے؟ یہ قرآن جب ریویل ہو رہا تھا، نازل ہو رہا تھا، تب اس وقت الناس کون تھے؟ یہاں مراد مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ آئے، اور انصار جو مدینہ والے تھے، اور دوسرے بھی مخلص جو مومن تھے، ان کے بارے میں ہے الناس۔ ان جیسا ایمان لاؤ، یہ جو مہاجرین، انصار اور دوسرے مخلص مومن جو ہیں وہ ابھی ملے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ایمان لائے، تو ان جیسا آپ ایمان لاؤ۔ قالو، وہ کہتے ہیں، وہ منافق جواب دیتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے اس طرح جیسے بیوقوف ایمان لائے؟ مخلص مومنوں کو یہ منافق بیوقوف کہتے ہیں، کیونکہ مخلص مومن دین کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے تیار تھے، حتیٰ کہ اپنی جان تک دینے تیار تھے، اور آخرت کے مقابلے دنیا ہے اس کو مومن کیا کہتے ہیں؟ حقیر چیز ہے یہ، آخرت بڑی چیز ہے، آخرت کو دنیا کے مقابلے میں ترجیح دے رہے تھے، پریفرنس دے رہے تھے، جبکہ منافق جو ہیں وہ صرف وقتی دنیائی فائدوں کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، تاکہ مسلمانوں سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو، ان کو دین پر عمل کرنا، جیسے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، سود نہ لینا، روزہ رکھنا، دین کے لیے جان قربان کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ ساری چیزیں جو بھی دین کی چیزیں ہیں بہت مشکل لگتی ہیں۔ خود محنت سے ہم مال کمائیں اور غریبوں میں بانٹیں، یہ کیسے ہوگا؟ یہ مشکل ہے ان کے لیے۔ اپنے اہل و عیال اور عیش و عشرت کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے ہم، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو یہ سب ان کی نظر میں بیوقوفی ہے کہ یہ سب اہل عیال کو چھوڑ کر، ہماری جو عیش عشرت کی جو زندگی ہے اس کو چھوڑ کر ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، اور دوسروں کو، ہم غریبوں کو کیوں دیں؟ ہم کما رہے ہیں، اللہ دے گا ان کو۔ یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام بتایا گیا ہے۔ کافروں اور منافقین سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان لائے۔ اب دیکھیں ہر کوئی کہتا ہے، آپ کوئی بھی کسی سے بھی جو شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، یا کوئی بھی انسان لو، اسے اگر آپ پوچھیں گے تو کیا ہر کوئی کیا کہتا ہے؟ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا پکا ایمان ہے، ایمان کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن کون سا ایمان درست ہے، کون سا ایمان معتبر ہے؟ یہاں وہی بات بتائی گئی ہے کہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ، ان کا جو ایمان ہے وہ قابل اعتماد ہے، وہ درست ایمان ہے،
تو انہوں نے کیسا لائے تھے ایمان؟ انہوں نے جیسا ایمان لائے تھے ویسا ہمیں بھی ایمان لانا ہے. صرف لا الہ الا اللہ کہہ کے نہیں کافی ہے. منافقین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بیوقوف کہا تو اللہ نے ان کے اس بات کا رد کرتے ہوئے کیا کہا؟ الا انہم هم السفہاء، خبردار، جاہل، بیوقوف تو یہ منافقین ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیوقوف نہیں ہیں بلکہ یہی لوگ بیوقوف ہیں. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن نہیں وہ جانتے. ایک تو منافقین ویسے بھی بیوقوف ہے، جاہل ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے کہ وہ جاہل ہے. انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ جاہل ہے، وہ بیوقوف ہے. اسے اپنی جہالت کا بھی علم نہیں کہ وہ خود جاہل ہے، وہ خود بیوقوف ہے. یہ جانتے بھی نہیں کہ وہ جاہل ہے. منافقین کو دین کی کوئی بات پسند نہیں آتی. جب انہیں دین کی دعوت دی جاتی ہے تو سننا بھی پسند نہیں کرتے، سنی انسنی کرتے ہیں. یا تو ڈائریکٹلی منہ پر بول ہی دیتے ہیں کہ ہمیں یہ باتیں نہ سناؤ، تم اپنا دین اپنے پاس رکھو، ہم سے نہیں ہوتا، وی کانٹ ڈو اٹ، اس زمانے میں تو ممکن نہیں ہے، تم اپنا دیکھو ہم اپنا دیکھتے ہیں. ڈائریکٹ بولتے بھی ہے. آپ سے بھی کسی نے اس طرح بات کی ہوگی. یا تو پہلے کے ہمارے جو غلطیاں وہ چننا شروع کرتے، دیکھو تم بھی تو وہی تھی، اب ہم کو سکھانے والی ہوں. ایسی بھی باتیں کرتے ہیں. یا انڈائریکٹلی کیا کریں گے، آپ کا فون نمبر ہی بلاک کر کے ڈالیں گے تاکہ ان کے جو دین کے پیغام ہیں نا وہ ہم تک پہنچے ہی نہیں. بہت اریٹیٹ کرتے ہیں یہ دین کے پیغام ہمیں پہنچا کے. کتنا ہم ان کو پڑھیں گے اور سنیں گے، ان کو بلاک ہی کر دو. ان کے لیے دین کا پیغام سننا اور پڑھنا ایسے ہے جیسے وقت ضائع کرنا. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا سب کچھ کرنے اور سننے اور پڑھنے کے لیے. اور اگر ہم کسی اسلامک گروپ میں بھی ڈالیں گے نا تو وہاں سے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں. وہی دوسرے جنک میسج خود بھی انجوائے کرتے رہتے. کتنے جنک میسج ہوتے، کتنے فالتو ویڈیوز، اور آگے لوگوں کو بھی شیئر کرتے رہتے ہیں، اس کو لائک بھی کرتے ہیں، کامنٹ بھی دیتے ہیں. لیکن دین کے جو لیکچرز ہیں نہ ان کو کامنٹ ہوتے آپ دیکھیں گے اور نہ ہی لائک ہوتے. بہت ریئرلی آپ کو نظر آئے گا. میں ایک بہت ہی اچھے اسکالر کا لیکچر دیکھ رہی تھی یوٹیوب پہ. مجھے اتنا افسوس ہوا کہ ان کے جو لائک تھے بہت کم تھے، کامنٹ بھی کم تھے، نہ ان کو انکریج کیا گیا تھا نہ کچھ. لیکن خیر بہرحال جو بڑے دین کے علماء رہتے وہ اس بات کی فکر نہیں کرتے. ان کا ایم ہی یہ ہوتا ہے کہ بھلے ہی ہمیں کوئی انکریج کرے نہ کرے، ہم اپنا کام اس دنیا سے کر کے جائیں گے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں کسی بھی بندے کا کام جو کیا ہوا وہ ضائع نہیں کرتا. اور فالتو ویڈیوز پہ آپ دیکھیں گے اتنے لائک، اتنے شیئر، اتنے کامنٹس، فالتو چیزیں، صرف فضول باتیں اور انٹرٹینمنٹ کرنا چاہتے ہیں. انہیں دین کی تعلیم میں دنیا کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. ایک بار خود یہ مجھے ایکسپیرینس ہوا. کسی ایک عورت کو میں نے کہا کہ چلے دین کی تعلیم حاصل کریں. نے بتائی بھی تھی کہ آپ اس طرح سے دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو مجھے وہ کہنے لگی کہ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مجھے کسی دینی ادارے میں تو بھی جاب ملے گی، اور اگر چلیں ملی بھی تو مجھے سیلری کتنی ملے گی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ مسلمان تھی لڑکی. منہ پر بولتے ہیں بالکل بالکل ہے نا، ایک ڈر سا ہے نا، اللہ کا جو ڈر ہے وہ بھی نکل گیا ہے. کہتے ہیں کہ سیلری کتنی ملے گی، ایٹ لیسٹ مجھے دینی ادارے میں تو بھی جاب ملے گی. یہ حال ہے آج کے مسلمان کا. تو کیوں نہیں بدنام ہوں گے مسلمان؟ کیوں نہ آفتیں آئیں گی؟ یہ جو آفتیں آ رہی ہیں نا ایک کے بعد ایک، وہ ہم پہ ہی نہیں آ رہی، سب پہ آ رہی ہے. لیکن ہمیں یہ بات ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں ایک ساتھ ایک کے بعد ایک آفتیں کیوں آ رہی؟ کورونا کا نہیں چل رہا ہے تو چلے طوفان آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، اور بھی کیا کیا آ رہے ہیں. ایک سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے.
کیا ہم میں خامیاں ہیں، کیا ہم میں غلطیاں ہیں، ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ منافقین کو سچے پکے ایمان والے بیوقوف لگتے ہیں۔ یہ جو پکے ایمان والے ہیں نا، بہت بیوقوف ہیں کہ گھر کے سارے کام جلدی جلدی نپٹا کر زیادہ وقت دین کی تعلیم میں لگا رہے ہیں، دینی کام کر رہے ہیں۔ بیوقوف لوگ ہیں یہ، اپنی آرام کی زندگی چھوڑ دے رہے ہیں۔ ابھی اس وقت یہ جو لیکچر چل رہا ہے، اس وقت کچھ اور کام کرتے نا دنیا کا، کتنا فائدہ ہوتا۔ کچھ اپنے کمفرٹ کو قربان کر رہے ہو لوگ، کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ بیوقوف لوگ ہیں یہ لوگ۔ سود کا پیسہ ہم چھوڑ کر نقصان اٹھائے، اور یہ بیوقوف لوگ ہیں سود کا پیسہ لے ہی نہیں رہے، کیسے لوگ ہیں؟ ہاں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات مجھے یاد آئی، میں نے پہلے بی اے کیا، پھر ایم اے کیا اسلامک اسٹڈیز آف کورس، اس میں اس سے پہلے میڈیکل میں کر رہی تھی تو میرا ہو نہیں پایا، لیکن بہت سالوں بعد میں نے پھر بی اے اور ایم اے کا اسلامک اسٹڈیز میں کر دی تھی۔ تو مجھے ایک لیڈی کہتی ہیں کہ کاش تم نے یہی وقت اور اتنی محنت وہ میڈیکل میں لگا دیتی تو آج ڈاکٹر بنتی تھی۔ اتنی محنت اور اتنا ٹائم تم نے لگایا ہے وہ ضائع گیا، اس سے اچھا تم وہ میڈیکل پھر سے جوائن کر لیتی، کچھ دنیا کا فائدہ ہوتا، جاب ملتی، اچھی جاب ملتی، اچھا پیسہ ملتا، کاش تو وہ کرتی۔ اس طرح سے مجھے کہنے لگی۔ تو ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ بیوقوف لوگ ہیں، اللہ کے لیے کام جو کر رہے ہیں وہ بیوقوف لوگ ہیں، دنیا کا نقصان کر رہے لوگ، اس طرح یہ سوچتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کا کام کرتے کرتے دین کا بھی کام کر سکتے ہیں، بس ٹائم مینجمنٹ کرنا آنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کے کام نہ کرو، صحابہ رضی اللہ عنہم بھی دنیا کے بھی کام کرتے تھے اور دین کی بھی خدمت کرتے تھے، کیونکہ اس دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ صرف ہم دین کو لے کے بیٹھے اور دنیا بالکل چھوڑ دے، وہ بھی منع کیا گیا ہے۔ دنیا اور دین ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ لیکن یہ بات الگ ہے کہ کچھ لوگ آج بھی اصحاب الصفا جیسے لوگ ہیں جو صرف دین کی خدمت کرتے ہیں، ان کا دنیا سے زیادہ لگاؤ نہیں ہوتا۔ خود اگر دین کا کام نہیں کر سکتے تو جو کر رہے ہیں ان کو تو نہ روکیں، ان کا تو مذاق نہ اڑائیں، ان کو تو برا نہ بولیں۔ اگر ہم ٹائم مینجمنٹ صحیح سیکھیں تو ہم دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا بھی کام کر سکتے ہیں، بہت سارے برکتوں والے کام ہوں گے انشاءاللہ۔ منافق خود پسند لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھتے کہ میں آئی ایم اسمارٹسٹ، میں ہی اسمارٹ ہوں۔ یہ جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، ان کو کچھ کام دھندے نہیں، بس ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ہم اسمارٹ لوگ ہیں، ہم دیکھو کیسا ہمارا ٹائم یوٹیلائز کر رہے ہیں، اور ہر ایک کو وہ بیوقوف کہتے ہیں، ہر وقت دوسروں میں برائیاں چنتے رہتے ہیں، اس میں یہ بھی برائی ہے، وہ بھی برائی ہے، یہ تو برائی انسان ہے، ہم ہی اچھے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نیک ہی نہیں ہے۔ ایمان والے حلال روزی کمائے تو منافقوں کو وہ بھی بیوقوفی نظر آتی ہے۔ ہائے، آج کل حلال کی کیسی چلے گی، تھوڑا بہت حرام بھی کمانا پڑتا ہے، حرام کے بغیر بزنس ہو ہی نہیں سکتا، بولتے ہیں نا۔ کبھی کسی دکاندار نے غلطی سے پیسے زیادہ دیے یا سامان اس نے کچھ ایکسٹرا دے دیا تو اسے اگر لوٹایا جائے، واپس کیا جائے، میں نے اتنی تو چیز نہیں منگائی تھی لیکن اس کے پیسے بھی نہیں لیے ہوئے ہیں، تو ہم واپس کرتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بیوقوف مومن ہے، اس میں ذرا بھی ہوشیاری نہیں ہے، اپنے پاس ہی رکھ دیتی تو کیا ہوتا۔ وہ زیادہ چیز آئی ہوئی، وہ دکاندار کو کہاں پتہ چلتا کہ اس کے پاس زیادہ چیز آئی ہوئی ہے یا زیادہ پیسے دے دیا، اسے کیسے پتہ چلتا؟ تو بیوقوف لوگ ہیں، ہم ہی ہوشیار ہے، ہوشیاری نہیں ہے لوگ میں، اس طرح سے باتیں۔ دنیا کے حقیر فائدے منافقوں کو بڑے فائدے لگتے ہیں، جیسے ایک سبزی کی بات لے، فار ایگزامپل لیمن ہم نے منگایا نہیں لیکن لیمن بھیج دیا اس نے اور اس کے پیسے نہیں لیے ہوئے، تو وہ جو چند چیزیں ہیں ان کو لگتا ہے بڑے فائدے کی چیزیں،
وہ یہ نہیں جانتے کہ آخرت میں یہ حقیر حرام فائدے بہت بڑے نقصان کا سبب بننے والے ہیں۔ یہ حقیر چیز ہے جو بہت بڑا وہاں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایسے منافق جو اپنے آپ کو ہوشیار، کلیور سمجھتے، اسمارٹ سمجھتے، وہ تو بڑے بیوقوف ہیں جو آخرت میں بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وہ حقیر فائدے، جو بزنس مین ہوتے ہیں نا، بڑے فائدے کی سوچتا ہے، چھوٹے چھوٹے فائدے نہیں دیکھتا ہے۔ تو مومن ہے، وہ بڑے فائدے کا سوچ رہا ہے، آخرت کے فائدے۔ وہ ہوشیار ہے، وہ کلیور ہے، اسمارٹ ہے۔ یہ جو منافق ہے نا، وہ ہوشیار نہیں ہے بلکہ بیوقوف ہے۔ مومن جو اس دنیا میں نقصان اٹھاتے نظر آ رہے ہیں، وہ نقصان بہت ہی کم ہے بنسبت اس آخرت میں ملنے والے فائدوں کے۔ آخرت میں اس سے زیادہ اسے اور چیز ملے گی، اور اس کا کئی گنا اللہ اجر دے گا۔ ایک چیز اس نے چھوٹی سی کی، لیکن اس کا اجر کئی گنا بڑھائے گا اللہ۔ اس آیت سے اور ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ منافقوں کے مزاج جو ہوتے ہیں نا، اس میں سرکشی پائی جاتی ہے۔ کس طرح؟ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ چونک کر بولتے، ہم ایمان لائے، بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ کتنی بدتمیزی سے بات کرتے۔ مومنوں سے منافق نفرت کرتے، دین والے انہیں بالکل اچھے نہیں لگتے، دین والوں سے وہ بھاگتے ہیں۔ جہاں دیکھیں گے دین والے آ رہے، بھاگ جائیں گے کہ ابھی یہ تو کچھ اور لیکچر دے گی، اس نے دیکھا ہے میں نے حجاب نہیں پہنا ہوا ہے، کچھ تو بولے گی، بھاگتے رہتے ہیں۔ کسی پارٹی وغیرہ میں جب دین والوں کو دیکھتے ہیں نا، تو دور ان سے بیٹھے ہوئے رہتے، ان کے قریب بھی نہیں جاتے، اور اگر قریب آ بھی جائے نا تو دین کی باتیں ایسے کرنے لگتے ہیں، ایسی ایسی دین کی باتیں آپ سے کریں گے کہ ان کو ہی دین کی سمجھ ہے، اور مومنوں کو کوئی سمجھ نہیں۔ بہت زیادہ دیندار لوگ ہیں، اس طرح سے وہ باتیں کریں گے۔ آپ دیکھیں گے منافقوں کا جو حال ہے وہ کھولا گیا ہے۔ ہمیں اپنے اوپر چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان میں سے کون سی چیز ہے، اگر ہے ایسی چیزیں، ایسی باتیں ہم میں، تو اس کی اصلاح جلد از جلد کر دینی چاہیے، اس سے پہلے کہ ہلاکت ہو جائے۔